بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 23 میں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی تم کو بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو۔ توکل کے معنی ہوتا ہے سپرد کر دینا، کامل بھروسہ کرنا، کسی ذات پر کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ گویا تمام تر ذرائع وسائل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ان ذرائع اور وسائل کا استعمال کرنا، اور استعمال کرنے کے بعد مکمل بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کرنا، یہی ہے۔ لہٰذا کسی اور پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا، کسی اور کو نفع یا نقصان دینے کا مالک نہیں سمجھا جائے گا۔ تو توکل کیا کہتے ہیں کہ کامل بھروسہ، اعتماد، یقین ایک آدمی اللہ رب العالمین کی ذات پر کرے، اس کے علاوہ کسی کی ذات پر نہیں کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں توکل۔ توکل یہ ایک دل کی بڑی اہم عبادت ہے، اس لیے اگر انسان کا توکل صحیح نہیں ہے، انسان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر صحیح نہیں ہے، تو انسان کے ایمان اور عقیدے میں بھی گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان جو ہے یہ شرک کے راستوں پر چل پڑتا ہے۔ لہذا توکل کو، بھروسے کو، یقین کو کامل جما لینا ہے کس پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی، اس کی ایک دکان ہے، اب وہ جو رات میں دکان بند کر کے آتا ہے تو اپنے دکان کے شٹر کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا ساتھی، اس کا دوست کہتا ہے کہ آپ نے دکان کے شٹر کو لاک کیوں نہیں کیا؟ تو وہ اس کا دوست وہ کہتا ہے اس لیے نہیں کیا کیونکہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، مجھے اللہ پر کامل بھروسہ ہے، یقین ہے مجھے اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو چوری نہیں ہوگا۔ تو ایسے آدمی کو ہم کہیں گے کہ ایسا آدمی توکل نہیں کرتا ہے بلکہ بے وقوفی کرتا ہے، اس کو احمق کہا جائے گا، بے وقوف کہا جائے گا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی کی حدیث نمبر 2517، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹائی یور کیمل اینڈ دین پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اپنے اونٹ کو باندھ، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اپنے اونٹ کو پہلے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ مطلب جو ذرائع اسباب اللہ نے تمہیں دیے ہیں اس کو اختیار کرنا، اور کر کے پھر یہ قابل بھروسہ کرنا کہ اے اللہ جو جائز وسائل اختیار تو نے دیے تھے میں نے اس کو استعمال کر لیا، اب مکمل بھروسہ کس پر ہے؟ صرف اور صرف تجھ پر۔ اس کو کہیں گے توکل، اس کو کہیں گے بے وقوف ہے، وہ احمق آدمی ہے، اس کو توکل نہیں کہتے۔ اس لیے اونٹ کو باندھو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کیا کرو؟ توکل کرو۔ ایک آدمی حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا، کبار تابعین حسن بصری، حسن بصری کے پاس آیا اور حسن بصری رحمہ اللہ کو آ کے اس نے کہا کہ آپ بھی انسان ہیں، آپ کے پاس بھی پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ آتی ہیں، لیکن آپ کو ہم نے کبھی بھی آپ کے چہرے پر پریشانی کے کوئی سکن نہیں دیکھے، آپ کو کبھی بھی ہڑبڑاہٹ میں نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے؟ انسان تو آپ بھی ہیں۔ تو حسن بصری کہتے تھے رحمہ اللہ کہ امام شافعی کیا کہتے تھے پتہ حسن بصری کے بارے میں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے تھے حسن بصری کے بارے میں کہ بولتے حسن ہیں لیکن لگتا ہے کہ نبوت کی زبان بول رہی ہے، اللہ اکبر۔ یعنی اللہ نے اتنی تاثیر حسن بصری رحمہ اللہ کے زبان میں رکھی تھی کہ کیا کہنا ہے۔ حسن بصری کہتے تھے اس آدمی کو کہ مجھے کامل یقین بھروسہ ہے اللہ پر، شاید دوسروں کو نہیں ہے۔ کس بات کا بھروسہ ہے؟ حسن بصری کہتے تھے مجھے اس بات کا کامل بھروسہ ہے کہ جتنا رزق مجھے ملنا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، گرچہ پوری دنیا ایک طرف کیوں نہ ہو جائے، میرے ایک لقمے کو چھیننے کے لیے بھی نہیں چھین سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میرا تو کامل بھروسہ ہے۔ ہاں، میں دوسرے کے کام پہ دھیان نہیں دیتا ہوں کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کا اعمال ان کے ساتھ ہے، مجھے جو کرنا ہے، یعنی مجھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانا ہے وہ میں کرتا ہوں، جو کام مجھے کرنا ہے وہ میں محنت کے ساتھ کرتا ہوں، اور باقی سارا کام، سارا بھروسہ، سب چیز کس کے سپرد کر دیتا ہوں؟ اللہ کے، کیونکہ ایک لقمہ بھی میرا کوئی چھین سکتا نہیں۔ کیوں؟ پوری دنیا ایک طرف مل جائے، اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم تم کو نفع دینا چاہے نہیں دے سکتے،
اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قسمت میں جتنا نفع لکھ دیا ہو، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، پوری قوم ایک طرف ہو جائے، پوری سوسائٹی ایک طرف ہو جائے، دنیا کے سارے لوگ ایک طرف ہو جائے، تم کو نقصان دینا چاہے، تم کو تکلیف دینا چاہے، تمہارے خلاف پلاننگ کرنا چاہے، تمہارے خلاف پلاٹنگ کرنا چاہے، تمہارے خلاف منصوبے بنانا چاہے، اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم کو نقصان نہیں دے سکتے ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قسمت میں نقصان لکھا ہوگا، اور جتنا لکھا ہوگا اتنا ہی نقصان تجھے مل کر کے لے گا۔ یہ کامل یقین بھروسہ، اسی لیے محمد رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ امت کے جو پہلے لوگ تھے ان کو کامیابی ملی ان کے یقین اور توکل کی وجہ سے، کامل بھروسہ تھا ان کو یقین کی وجہ سے، اور امت کے جو آخری لوگ آئیں گے وہ ذلیل ہوں گے، ان کو پستی ملے گی، کیوں؟ لمبی لمبی امیدیں ہوں گی اور بخیل ہو جائیں گے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ کامل بھروسہ کس پر کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ذات پر، اس کے علاوہ اور کسی پر نہیں۔ اگر یہ کوئی سوچتا ہے کہ فلاں آدمی آ گیا ہے یا فلاں آدمی اب ہے تو میرا کام بن جائے گا، نہیں، یہ سوچ غلط ہے۔ کوئی ہو یا نہ ہو، کام اگر ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، یہ اعتماد اللہ پر رکھنا ہوگا مجھ کو۔ اس کو کہتے ہیں توکل، بھروسہ کرنا، کامل بھروسہ کرنا کس پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر۔ اور اس کی بہترین مثال آپ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اٹھائیے، ان کی بیوی کو، ان کے بچے کو، خود ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر لے آ کے چھوڑ رہے۔ کب چھوڑ رہے جانتے ہیں؟ جب ایک شخص جو اللہ کا خلیل ہے، جو جس کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر آخری نبی آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے نبی آئے سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آئے ہیں، جس کو خلیل اللہ کا لقب ملا، جو اللہ کے اتنے پیارے محبوب بندے ہیں۔ اللہ اکبر، 80 سال تک اللہ سے بیٹا مانگتے رہ گئے۔ کتنے سال تک؟ کتنے سال تک؟ 80۔ آج کسی کو 5 سال ہو جائے، 6 سال ہو جائے، 1 سال ہو جائے، 10 سال ہو جائے، بیٹا نہیں ہوتا ہے تو اللہ کے در کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پہ جاتا ہے۔ اللہ کا نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی باپ ہے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ 80 سال تک اگر اولاد نہیں ہوتی ہے، رب سے کس سے اولاد مانگتے ہیں؟ اللہ سے اولاد مانگتے ہیں۔ اب سوچئے، 80 سال ایک آدمی اولاد مانگ رہا ہے، ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے دے۔ اللہ تعالیٰ 80 سال کے بعد اولاد دیتا ہے، اور جیسے ہی اللہ اولاد دیتا ہے، اب اللہ نے ایک اور قربانی مانگ لی کہ ابراہیم 80 سال تک اپنے بچہ مانگا ہوگا، اب جا کے کر کے ذرا اپنے بچے کو، اب بچہ مل گیا، اب بچے کو اور اپنی بیوی کو ایک صحرا میں چھوڑ کے چلے آئیے۔ اللہ اکبر، کس کا جگر چاہیے نا، کوئی چھوڑ دے گا اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو؟ لیکن اس کو بھروسہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یقین اتنا مضبوط ہے اللہ پر کہ 1 سیکنڈ بھی چوک نہیں کی۔ اللہ 80 سال بعد تو اولاد ہوئی ہے، ذرا اولاد کو پیار کر لوں، چوم لوں، تھوڑا بڑا ہوتے ہوئے تو دیکھ لوں۔ سوال نہیں، اللہ کے فیصلوں پر سوال نہیں کیا جاتا ہے، اور جو اللہ کے فیصلوں پر سوال کرتا ہے گویا اس کو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے میرے تعلق سے صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ اور جس کا یہ عقیدہ ہو، ابراہیم جا کر کے چھوڑ کر کے چلے آ رہے ہیں، بیوی پوچھ رہے ابراہیم کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، اے ابراہیم ہمیں یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو، کس کے بھروسے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، ہائے ہائے۔ ابراہیم کا یہ عقیدہ دیکھے علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلے جا رہے ہیں، بیوی سوال کر رہی ہے لیکن مڑ کے نہیں دیکھ رہے، بیوی اور ایک چھوٹا بچہ، وہ بچہ جو 80 سال تک مانگتے رہ گئے، چپ چاپ ہے۔ بیوی پھر پوچھ رہی ہے کیا بات ہے؟ ارے کیا کریں گے ہم، کیسے کریں گے؟ جب تیسری مرتبہ پوچھا حضرت ہاجرہ نے علیہ الصلوۃ والسلام، اور کیا کہا؟ دیکھیے، عورت ہو تو ایسی، اللہ اکبر، بیوی ہو تو ایسی، عورت ہو تو ایسی۔ اس عورت نے کیا کہا؟ ابراہیم کیا اللہ کا حکم ہے یہ؟ حضرت ابراہیم نے سر ہلایا، کہا ہاں بیوی، یہ حکم اللہ کا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا علیہ السلام کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم ہمیں چھوڑ کے آپ جائیے، کیونکہ بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، وہ ہمیں ضائع، بولو، ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ ہوا۔ آج ہمارے گھر میں ہر ایک مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے کا الحمدللہ راشن ہو، ہمارے بینک بیلنس ماشاءاللہ بڑے ہوئے، اچھا کھانا، اچھا کپڑا، اچھا گاڑی، سب کچھ مہیا ہو، لیکن اگر آج کسی سے پوچھا جائے کیا حال چال ہے، ناشکری۔ اس عورت کو دیکھیے، کیوں ناشکری کیوں ہے؟ یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے آپ کا اللہ پر۔
اعتماد نہیں ہے، لیکن اس عورت کو دیکھیے کوئی آدمزاد نہیں ہے، آئے ہائے ایک چھوٹا گود میں بچہ ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، لیکن کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اگر اللہ نے کہا ہے تو اللہ پر ہمیں یقین ہے، اللہ تعالیٰ میں ضائع۔ اللہ اکبر! کیا ہوا؟ صفا مروہ پر دوڑ لگائی، اور اللہ نے کیا نشانی دی، یقین کا کیا فائدہ دیا؟ ایک نشانی بنا دیا اللہ نے قیامت تک، اور قیامت تک کے لوگوں کو کہا سنو، جو کوئی بھی حج پڑ جائے، جو کوئی بھی عمرہ پڑ جائے، اگر صفا اور مروہ کا چکر نہ لگائے، نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا۔ اللہ زمزم آ گیا، جس کے بارے میں نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی زمزم کو جس نیت سے پیتا ہے، جس عقیدے سے پیتا ہے، جو دعا مانگ کر کے پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو، اس نیت کو پورا کر کے رہے گا۔ لیکن آج ہم بھی زمزم پیتے ہیں، کیا نبی کی حدیث جھوٹ ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں، جھوٹ نہیں ہے۔ پتا کیا چلا کہ میرے اور آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، میرا اور آپ کا بھروسہ اعتماد اللہ پر ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کی حدیث جھوٹ ہو سکتے۔ دلیل دو، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، صحیح بخاری کی جنہوں نے شرح لکھی فتح الباری، مکے میں بیٹھے، حرم میں بیٹھے ہوئے، کیا دعا کر رہے ہیں حرم کو دیکھ کر کہ اللہ بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، فتح الباری لکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ امام ذہبی جیسا حافظہ دیتا۔ کون ہے امام ذہبی؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اب ایک آدمی، اتنی عظیم ہستیاں ہیں، ابن حجر، امام ذہبی، اللہ اکبر! انسان کو چاہیے کہ ان کے بارے میں پڑھے۔ اللہ امام ذہبی جیسا حافظہ دے دے، اللہ اکبر! اللہ صحیح بخاری کی شرح لکھنے جا رہا ہوں، اللہ اکبر! اللہ نے عطا کر دیا امام ابن حجر رحمہ اللہ کو امام ذہبی جیسا حافظہ، اللہ اکبر! سعودی عرب ریاض، آپ بولیں گے یہ تو پرانی باتیں ہیں، آج کل لوگ بولتے ہیں یہ تو صحابہ تابعین کی باتیں۔ ایک کچھ عرصے پہلے کا واقعہ ہے، سعودی عرب کے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر خالد، ریاض میں، ان کے پاس ایک عورت اور ایک اس کا باپ آیا، اور اس نے رپورٹس دکھائی۔ رپورٹ دکھانے کے بعد ڈاکٹر خالد نے کہا کہ آپ کو، آپ کے والد کو لاسٹ سٹیج ہے کینسر کا۔ کس کا؟ کینسر کا لاسٹ سٹیج۔ تو آپریشن ہم لوگ کریں گے، منگل کا دن آپریشن کریں گے، سنیچر کے دن، ہفتے والے دن۔ لڑکی سمجھ گئی کہ اب تو کچھ دن بچے ہیں باپ کے۔ اس نے کیا کیا؟ فوراً ٹکٹ لیا جدہ سے، اور جدہ سے پہنچ گئی مکہ۔ مکہ پہنچی، اس دوران جب سنیچر آیا تو ڈاکٹر خالد نے اپنے ہاسپٹل والوں سے پوچھا کہ وہ جو پیشنٹ آئے تھے وہ کہاں ہے؟ وہ پتہ چلا وہ نہیں ہے، چلے گئے۔ 8 دن بعد وہ لڑکی اپنے باپ کو لے کر کے آتی ہے۔ ڈاکٹر خالد پوچھتے آپ کہاں تھی؟ سیٹرڈے کے دن آپریشن کرنا تھا آپ کا۔ کہتی کہ آپ نے کہا لاسٹ سٹیج ہے، تو میں نے کہا کہ چلو اب کچھ بچے گا نہیں، اور آپ ہی نے کہا تھا کہ دوا سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کر، آپ ہی نے کہا ہے دوا تو شفا دے گی لیکن اگر اللہ کا حکم ہوگا تب۔ لیکن آج ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ فلانا دوا کھائے تھے ٹھیک ہو گئے، فلانا ڈاکٹر ہم کو دیکھا ٹھیک ہو گئے۔ نہیں، اللہ نے اس دوا میں آپ کے لیے تاثیر رکھی تھی، اس لیے آپ ٹھیک ہونا، ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے آپ۔ چلے گئی حرم، ڈاکٹر خالد پوچھتے ہیں کیا کیا آپ نے؟ دیکھیے کیا کہتی ہے وہ لڑکی، کہتی کہ حرم میں 1 سپتہ رہے، طواف کرتے رہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے رہے اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی بھی اس نیت سے زمزم پیے، جس نیت سے جو دعا مانگ کے پیے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو، اس دعا کو پوری کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! بس وہی کرتے رہے۔ ڈاکٹر خالد کہتے ہیں اس کا پھر سے ان کا چیک اپ کیا جائے ذرا، کیونکہ اب آپریشن کرنا ہے۔ چیک اپ ہوا، ڈاکٹر خالد کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے آج تک میں نے ایسا کیس نہیں دیکھا ہے، جب چیک اپ ہوا تو لاسٹ اسٹیج کینسر والا آدمی کو اب کینسر کے نام و نشان۔ یہ کوئی حقیقت، یہ کوئی فلسفہ خوانی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کا توکل اللہ پر مضبوط ہوتا ہے، جن کا اعتماد، یقین اللہ تعالیٰ پر اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ کوئی ان کو ڈگمگا نہیں سکتا ہے، کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اپنے اعتماد کو، اپنے یقین کو اپنے اللہ پر مضبوط کرو، اور اللہ سے دعا مانگو یہ بول کر کہ اللہ اگر تو نہ کرے گا تو دنیا میں، کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اس کام کو میرا پورا کر سکے۔ یہ یقین ہونا چاہیے،
لیکن سوال یہ پیدا اٹھتا ہے یہ یقین پیدا ہوگا کیسے؟ یہ یقین تب پیدا ہوگا جتنا زیادہ تم اللہ کے قریب چلے آتے چلے جاؤ گے، جتنا زیادہ اللہ کی قربت تمہیں ملتے چلی جائے گی، جتنا زیادہ تم اللہ والے بن جاؤ گے، جتنا زیادہ اللہ کے فرائض پہ عمل کرنے والے بن جاؤ گے، جتنا زیادہ ذکر و اذکار کرنے والے بن جاؤ گے، اتنا زیادہ یقین، توکل، بھروسہ، اعتماد تمہارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بڑھتا چلا جائے گا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ تم نماز نہ پڑھو، جمعہ کر کے پڑھو، جب چاہو تب پڑھو، ایسے لوگوں کا توکل کبھی زندگی میں پیدا نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ قبر میں چلے جائیں گے، کبھی توکل، کبھی اعتماد پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اعتماد پیدا ہوتا ہے اللہ سے نزدیکی بڑھانے سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابراہیم جب آگ میں پھینکے چلے جا رہے تھے، کیسی آگ تھی؟ مہینوں بھڑکائی گئی۔ بعض اسرائیلی روایتوں میں آیا اتنی تیز آگ، اتنی لال ہو چکی ہے آگ کہ اگر پرندہ بھی اس آگ کے اوپر سے گزرتا تو پرندہ جل بھن کر کے گر جاتا۔ اللہ اکبر! آگ کی اتنی تپش ہے، آگ کی لو اتنی تیز ہے کہ آگ کے قریب کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہو گیا ابراہیم کو پھینکا کیسے جائے آگ میں؟ کیسے پھینکا جائے؟ کوئی قریب جا نہیں سکتا ہے۔ کیا کیا گئے؟ دور سے۔ اب جب پھینکا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب پھینکا گیا تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس ہے اور کیا کہہ رہے ہیں جبرائیل؟ کہہ رہے اللہ تو نے مجھے اتنی قوت اور طاقت دی ہے، 600 پر ہیں اللہ میرے، اللہ اتنی قوت طاقت تو نے دی ہے، اللہ تیرا ایک بندہ، تیرا ایک محبوب بندہ آج آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اے اللہ یہ ابراہیم ہے، اے اللہ اس کو آگ جلا ڈالے گی، اے اللہ اگر آپ حکم دے تو میں جا کر کے ابراہیم کی مدد کر دوں۔ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے آتے ہیں مدد کے لیے، انسان نہیں آتے ہیں۔ اللہ اکبر! تم نے کیا سمجھا ہے یہ دنیا کے انسان ہم اور آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں؟ نہیں بھائی، فرشتے جس کی مدد کے لیے اترے۔ اللہ اکبر! اللہ نے کہا ہے اے جبرائیل اگر آپ جا کر کے ابراہیم کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور اگر ابراہیم کو مدد چاہیے تو جائیے جا کر کے مدد کر دیجئے۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً پہنچ گئے اور کہہ رہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابراہیم آگ میں پھینکے چلے جاؤ گے، جل بھن جاؤ گے، تم چاہو تو میں تمہیں بچا لوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے میری مدد کے لیے تو ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، ڈوبنے والے کو ایک تینکے کا سہارا کافی ہے، لیکن یقین اس آدمی کا یقین کیسا ہوتا؟ آپ ابراہیم علیہ السلام کے قصے پر پڑھیں گے اللہ کی قسم تو کئی جمعہ چاہیے، صرف کئی جمعہ ابراہیم کے قصے پر عبرت، کیا ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے ایک ایک لفظ پر، کئی جمعہ چاہیے میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر! کیا یقین ہے ابراہیم کا، فرشتوں کا امام جبرائیل موجود ہے، وہ کہہ رہا ہے آپ کہیں ہم آپ کو بچا لیں۔ آئے ہائے! ابراہیم کہہ رہا ہے نہیں، اگر رب نے بھیجا ہے، رب نے کہا ہے میری مدد کر، اور اگر رب نے نہیں کہا ہے تو پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جا جبرائیل تو چلا جا، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ سب سے بہترین کارساز کون ہے؟ اللہ ہے۔ حسبنا اللہ۔ اللہ اکبر! آگ میں پھینک دیے گئے۔ او ہو! پیچھے ہاتھ میں رسی بندھی تھی، ایسے باپ نے باندھ دیا تھا، آزر نے، باپ بت پرست تھا، رسی باندھ دی تھی۔ کیسی آگ! سوچ لیجیے کیسی آگ! آگ سے نکل گئے، باپ آزر نے کہا بیٹا تیرا رب تو بڑا کمال کا نکلا، رسی جل گئی، لیکن اس توکل کرنے والوں کو کچھ نہیں ہوا۔ اللہ! آج چھوٹی چھوٹی مصیبت آ جائے ہم ڈر جاتے، رے فلانا آدمی بہت پیروی والا ہے، بہت سورس والا ہے، ہوگا نا، اللہ ہے کیا وہ؟ نعوذ باللہ! نہیں، اعتماد کمزور ہے۔ کیوں کمزور ہے؟ اللہ کے تم قریب نہیں ہو۔ کیوں کمزور ہے؟ نمازوں کی پابندی نہیں ہے زندگی میں۔ کیوں کمزور ہے؟ کان، آنکھ، ناک، دل سب میں تو واہیات چیزیں بسی ہوئی ہیں، کمزور ہے دل۔ اللہ اکبر! بچا لیے گئے۔ اور جب آج انبیاء سورہ 21 آیت نمبر 69، قلنا یا نارو، اے آگ، دیکھو آگ کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے نا۔ قلنا یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامت والی ہو جائے۔ اب کونی بردوں و سلامن، اگر اس پہ اب تشریح کی جائے گی تو وقت نکل جائے گا۔
صرف اللہ نے کیوں کہا ٹھنڈی اور سلامتی والی؟ ٹھنڈی کیوں نہیں کہا؟ سلامتی والی کیوں نہیں کہا؟ کاش ہم قرآن پر ویسا قرآن پڑھتے، ہم ویسا غور کرتے. کونی بردوں و سلامن، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. کیوں کہا اللہ نے ایسا؟ اللہ اکبر. اگر اس کی صرف تشریح پڑھی آپ، اللہ اکبر. نکل گئے تو لوگ کیا بولتے ہیں ہمارے یہاں جو بھائی لوگ ہیں، اللہ کے نبی تھے بھائی. اچھا وہ تو نبی تھے، معجزہ ہو گیا، چلیے ٹھیک ہے، لیکن ایسی نہیں ہوتا ہے معجزہ نا. آئیے تاریخ ابن عساکر میں اور امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زہد میں نقل کے ایک واقعہ، ابو مسلم الخولانی کا رحمہ اللہ تابعی ہے. یمن میں جب اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہا کہ میں نبی ہوں نعوذ باللہ، تو مسلم الخولانی کو کہا کیا تو مجھے نبی مانتا؟ کہا نہیں مانتا. ان کو بھی آگ میں پھینکا گیا، آگ میں پھینک دیا گیا. لیکن ابو مسلم الخولانی رحمہ اللہ نے اس کو نبی نہیں مانا تھا، کیونکہ ماننا نہیں کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. کیا ہوا؟ آگ سے بچ کر کے نکل گئے. اللہ اکبر. آگ جلا نہیں سکی. مانیں گے آپ؟ مانیں گے؟ ایسا ہے. ابو مسلم الخولانی آگ سے بچ کر کے نکل گئے تو اسود انسی کے یا انسی کے جو فالوورز تھے، جو جھوٹا دجال تھا، اس کے لوگوں نے کہا حضور اگر یہ آدمی رہے گا، اس کے معجزہ کو دیکھ کر کے لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، چھٹ جائیں گے، اس کو دور کر دیجئے. ہاں اس کو شہر سے نکال دیجئے. نکال دیا گیا. مدینے چلے گئے ابو مسلم الخولانی. مسجد نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ستون کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ابو مسلم الخولانی. مدینے میں چرچا ہو چکا ہے، اللہ کے نبی گزر چکے ہیں، ابو بکر صدیق خلیفہ ہے، عمر فاروق کو خبر پتہ چلی کہ یمن میں ایک آدمی ہے ابو مسلم الخولانی نام ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اس کے ساتھ بھی وہ واقعہ پیش آیا. وہ نکل چکا ہے، آگ سے بچ گیا ہے. اللہ نے وہ کرامت، وہ معجزہ دکھا دیا ابو مسلم الخولانی کے ساتھ. اللہ اکبر. لیکن عمر کی فراست اتنی زبردست فراست تھی کہ لوگوں کو دیکھ کے عمر رضی اللہ عنہ پہچان جایا کرتے تھے. حضرت عمر گئے ابو مسلم الخولانی کے پاس، جانتے نہیں تھے کہ ابو مسلم الخولانی نے کہا کیا تو وہی آدمی ہے جس کو یمن میں آگ میں پھینکا گیا تھا؟ ہم لوگ ہوتے تو کیا بولتے؟ اچھل پڑتے ہیں. ہم چھوٹے اعمال کرتے ہیں، ڈنکا پیٹتے ہیں، شہرت کے حریص ہم لوگ ہیں. ہم چاہتے کہ ہمارا نام ہو، ہمارا پیغام ہو، ہمارا پرچم چھپے، ہم کو لوگ جانے. اور سنو ابو مسلم الخولانی کو سنو، اتنا بڑا معجزہ اللہ نے دکھا دیا. عمر پوچھ رہا ہے کہ کیا تو وہی آدمی ہے؟ ابو مسلم الخولانی کہتے ہیں اللہ والے تھے، تقوی والے تھے. کہتے نہیں مجھے نہیں پتا. اللہ اکبر. نہیں ابو عمر نے کہا تو وہی ہے. آئے ہائے تو وہی ہے. حضرت عمر نے گلے لگا کر ابو بکر صدیق کے پاس لے گئے اور کہا اللہ کی قسم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب تک زندہ رکھا اور ایک ایسے آدمی کو دکھایا جس کے ساتھ، ایک ایسے امتی کو دکھایا جس کے ساتھ وہی واقعہ پیش آیا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. کب ہوتا ہے؟ جب اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے. جانتے ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہ ابو طلحہ کی بیوی ہیں رضی اللہ عنہ. ام سلیم کا یقین اور عقیدہ دیکھیے. بیٹا بیمار تھا، ابو طلحہ باہر چلے گئے تھے. باہر جب شام کو آئے، رات کو گھر آئے تو پوچھا اپنی بیوی سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1301، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو طلحہ آئے. پوچھا اپنی بیوی سے بیٹا کیسا ہے؟ بیٹا تو فوت ہو چکا ہے. ام سلیم نے گھر کے کونے میں اس کو سلا دیا ہے، میت کو رکھ دی ہے. لیکن اس عورت کا جگر دیکھیے کتنی مضبوط تھی، شوہر کی کتنی محبت کرنے والی تھی. شوہر آیا ہے، کوئی کمپلین نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. شوہر کیا پوچھ رہا ہے؟ بیٹا کیسا ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے بیٹا آرام سے ہے اور اب پہلے سے زیادہ آرام سے ہے. ابو طلحہ اطمینان ہو گئے، کہا اچھا ہے چلو صبح میں اپنے بیٹے سے مل لیں گے. جا کے سو گئے، بیوی کے ساتھ رات گزاری کر کے مسجد کو جا رہے تھے فجر پڑھنے کے لیے. اللہ اکبر. فجر پڑھنے کے لیے مسجد کو جا رہے تھے. کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد بے نمازی ہو. اللہ کی قسم ایک صحابی کو کوئی دکھا دے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بے نمازی ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والا ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا ہو. آج سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ایسے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، لیکن بے نمازی ہیں. اللہ اکبر. او بھائیو، جس کی نماز نہیں اس کا اسلام نہیں ہے. جس کی نماز نہیں اس کا اسلام نہیں ہے. جاؤ کسی سے بھی فتویٰ لینا ہے جا کر کے لے لو، لے کر کے چلے آؤ فتویٰ. جس کی نماز نہیں
اس کا اسلام نہیں. ارے جو اللہ کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہوگا؟ تمہارا کیسے ہوگا؟ مسجد آ رہے ہیں فجر کو، مسجد آ رہے ہیں. بیوی سے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے، ذرا بیٹے سے ملوا تو دے. ام سلیم نے کہا بیٹا تو آپ کا کل ہی فوت کر چکا تھا. اللہ اکبر، بیٹا تو کل ہی فوت کر چکا تھا. ابو طلحہ کہتے ارے بیٹا کل فوت کر گیا، تو نے مجھے بتایا نہیں. نماز کو لیٹ ہو رہے تھے، چلے آئے، نماز پڑھی، محمد رسول اللہ کو سارا واقعہ بتایا. اللہ کے نبی خوش ہو گئے اور آپ نے کیا فرمایا، ابو طلحہ کل جو تو نے اپنی بیوی کے ساتھ بسر کی ہے، رات بسر کی ہے، تیرے بیوی کے اس توکل، اس بھروسہ، اس اعتماد جو اللہ پر اس کا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تجھے اس رات میں برکت دے گا. اور مکہ اور مدینہ کے لوگ کہتے تھے، عرب کے لوگ کہتے تھے، اس بچے کے بعد ابو طلحہ کو 9 بچے ہوئے. کتنے بچے ہوئے؟ کتنے؟ 9 بچے ہوئے. 9 کے 9 قاری قرآن ہوئے. الحمدللہ، اللہ اکبر. آج ہم 2 ہمارے 2، ایک کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد خلاص. کیوں بھائی؟ زیادہ بچے ہوں گے، زیادہ خرچہ ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ مطلب کہ رزاق ہم بن گئے. مطلب کہ ہم کو لگا کہ جو بچہ آئے گا بھائی ہم کو پالنا پوسنا ہے. نہ آپ پالتے ہیں، نہ میں پالتا پوستا ہوں، رب پالتا پوستا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ یقین نہیں ہے. پرابلم کیا ہے؟ یقین نہیں ہے. آج بیٹا 25 سال بعد بڑا ہو کے کیا بنے گا، کیا ہوگا اس کا فیوچر، کتنی فکر ہے اس کو. آگ جل گئی. ہاں، باپ ڈاکٹر کے پاس دوڑتا ہے، اس کا دل دھڑک، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، بیٹا میرا جل گیا. لیکن وہی باپ ہے کہ اگر بیٹا اللہ والا نہ ہوا تو قیامت کے دن جہنم میں پھینک دیا جائے گا. آج برنول سے ڈیٹول سے کام چل جا رہا ہے، کل نہیں چلے گا. کل کوئی برنول ڈیٹول کام، لیکن باپ کو فکر نہیں ہے. کیوں؟ یقین نہیں ہے. یقین نہیں ہے. کیا کرے گا بیٹا، کیا کمائے گا، یہ یقین ہے. 25 سال بعد کیا ہوگا، اتنی فیوچر کی فکر ہے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ او بھائی، جس کے ہاتھ نہیں ہوتے وہ بھوکا سوتا ہے کیا؟ جس کے ہاتھ نہیں ہوتے وہ بھوکا سوتا ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی فرماتے، ترمذی کی حدیث ہے، اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسے کرنا چاہیے، جیسے پرندے کرتے ہیں، جیسے کرنا چاہیے، تو یقین مانو جس طریقے سے پرندے صبح میں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام میں اپنا پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اگر تم توکل کرو، یقین کرو، تو اللہ تعالیٰ تم کو ویسے ہی رزق ہے. بولو نبی کی حدیث جھوٹ ہے کیا؟ او بھائی نبی کی حدیث غلط ہے کیا؟ نعوذ باللہ، غلط نہیں ہے. اعتماد اللہ پر نہیں ہے. اگر غلط ہوتا، نبی پر آج اعتماد نہیں ہے یا نبی کی بات پر آج جھلمل یقین ہے، اسی لیے تو آج نماز کو ہم نہیں آ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کہیں کسٹمر نہ چھوٹ جائے، کہیں میری کوئی امپورٹنٹ میٹنگ نہ چھوٹ جائے. کیا ہو گیا آپ کو؟ ارے رزق اللہ دیتا ہے، وہ رزاق وہ ہے، وہی رزق کو تقسیم کرتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے. اور آخری بات بولتا ہوں، اللہ اکبر، باتیں بہت ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں. کوئی امام طبری رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو اپنی کتاب تفسیر الطبری میں اس کو نقل کیا ہے. بہترین واقعہ الحمدللہ. جو لوگ فکر کرتے ہیں نا، سنیے. امام طبری کہتے ہیں کہ میں حج پر گیا تھا. حج پر گیا، ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا اور ایک نوجوان آدمی جو خوراسان سے آیا تھا. اور جب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح مجمع لگا ہوا تھا، تو وہ نوجوان آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کھڑا ہو کے ایک صدا لگائی. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے لوگوں، میرا 1000 دینار کا تھیلی گم ہو گیا ہے، جس کو ملے اس تھیلی کو مجھے لوٹا دے، مجھے واپس کر دے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. کوئی نہیں اٹھا. امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس پورے مجمع میں سے ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا. اس نے کہا بیٹا، مکہ والے غریب ہوتے ہیں، کھیتی باڑی نہیں ہے، انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اے بیٹے، ساتھ ساتھ یہ بھی اناؤنس کر دے کہ جو کوئی بھی تیری 1000 دینار کی تھیلی واپس کرے گا، تو اسے تحفے کے طور پر 100 دینار دے گا. اس کا کام ہو جائے گا، اس کا کام نکل جائے گا میرے بچے. اللہ اکبر. اس آدمی نے کہا نہیں، میں 100 دینار نہیں دے سکتا. امام طبری کہتے ہیں محفل برخاست ہو گئی، وہ بوڑھا بھی چلا گیا. اور امام طبری کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید اسی بوڑھے نے 1000 دینار کی تھیلی لی ہے. وہ بوڑھا گھر گیا. امام طبری کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے گیا. جیسے ہی وہ بوڑھا گھر پہنچا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی، وہ 1000 دینار تھیلی والا آدمی مل گیا ہے. اللہ اکبر. بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا اے میرے شوہر، اللہ کی قسم ہم پر اتنی غربت ہے کہ ابھی مردار کھانا جائز ہے.
اتنی غربت ہے، مردار کھانا جائز ہے. آپ کو ملا کر کے 9 لوگ ہم لوگ اس گھر میں ہیں، آپ کی 4 بہنیں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ہم 2 ہیں، آپ کی بوڑھی ماں ہے. اللہ ہوا کہ اتنی غربت ہے، ہم پہ مردار بھی کھانا جائز ہے. کیوں نہ ایسا ہو کہ کچھ پیسے اس میں سے ہم لوگ لے لیں. بوڑھے کے اعتماد کو دیکھیے، اس کے یقین کو دیکھیے، اس کے توکل کو دیکھیے، اس کے تقوی کو دیکھیے. اس نے کہا نہیں دے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے ہیں، یہ دوسرے کی امانت ہے. امام طبری کہتے ہیں کل پھر اسی مجمع میں وہ آدمی کھڑا ہوا، اس نے وہی صدا لگائی. اب اس نے کہا، وہی بوڑھا کھڑا ہوا، اس نے کہا بیٹا کم سے کم 100 نہیں تو کم سے کم 10 دینار دے دے. آئے ہائے. اس آدمی نے کہا نہیں 10 بھی نہیں. محفل برخاست. تیسرا دن ہوا، آدمی پھر کھڑا ہوا، پھر گہار لگائی، اور وہی بوڑھا کھڑا ہوا، اس نے کہا کم سے کم 1 دینار دے دے، 1 دینار. اس آدمی نے کہا نہیں. امام طبری کہتے ہیں میں نے سوچا کتنا بخیل اور کنجوس آدمی. اللہ اکبر، کتنا بخیل آدمی ہے، 1 دینار 10 دینار بھی نہیں دے سکتا. اب جب محفل برخاست ہوئی تو وہ بوڑھا آدمی نے اس نوجوان کے ہاتھ کو پکڑا، کہا بیٹا چلو گھر. گھر چلے گئے. امام طبری بھی گئے اور 100,000 دینار کی جو تھیلی تھی نا اس کے سامنے رکھ دی. دیکھیے بھروسہ، دیکھیے اللہ بھروسہ رکھ دی. آئے ہائے. اس آدمی نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، میری تھیلی مل گئی. واپس جانے لگا. امام طبری کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس بوڑھے آدمی کے چہرے کو ویسے دیکھا ہے جیسے کہ ایک آدمی کافی دن سے بھوکا ہو، اس کے سامنے لذیذ کھانا ہو اور وہ کھانا چاہتا ہو اور کسی نے کھانے کو ہٹا لیا، اللہ چلا گیا. لیکن امام طبری کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ آدمی پھر واپس آ گیا اور اس بوڑھے کو 1000 دینار کی تھیلی دیا اور کہا یہ 1000 دینار کی تھیلی آپ کی ہے. بوڑھے نے کہا بیٹا میری کیسی ہے، یہ تو تیری ہے، 3 دن سے تو آوازیں لگا رہا تھا، یہ تو میں نے کہیں سے پا لیا تھا، وہ تو تیرا ہی ہے. بوڑھا وہ آدمی کہتا ہے اصل میں بات کیا ہے بابا، آپ نے 100 مانگا تھا میں نے 100 نہیں دیا، آپ نے 10 مانگا تھا میں نے 10 نہیں دیا، آپ نے 1 مانگا تھا میں نے 1 نہیں دیا. اس لیے نہیں کہ میں بخیل ہوں، اس لیے نہیں کہ میں کنجوس ہوں. دراصل میرے باپ نے وصیت کی تھی، وصیت میں 300 دینار 3000 دینار وہ چھوڑ کر کے گیا تھا. اس نے کہا تھا 2000 دینار بیٹے تو رکھ لینا، اس میں سے حج کر لینا، اور 1000 دینار ایسے آدمی کو دینا جو واقعی میں مستحق ہے اور واقعی میں غریب ہے. اللہ کی قسم آپ سے زیادہ مستحق اور آپ سے زیادہ ان 1000 دیناروں کو پانے والا پورے مکے میں کوئی نہیں ہے. لہذا آپ 100 10 ایک کی بات کر رہے ہیں بابا، یہ 1000 دینار پورا کا پورا آپ کا ہے. اللہ او بھائیو دیکھو اللہ پر توکل کرنے والوں کو اللہ نے ان کو ٹیسٹ کہاں تک کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو 100 10 1 کی بات کرتا ہے، میں نے تجھے 1000 دے دیا. آئے ہے. امام طبری کہتے ہیں واقعہ ختم نہیں ہوا ہے. کیا ہوا؟ امام طبری کہتے ہیں آپ اس بوڑھے کے تقوی کو دیکھیے، اس بوڑھے کے اعتماد کو دیکھیے اللہ پر. اس نے 1000 دینار کی تھیلی کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی 100 حصے ہر کے آدمی آئے. 9 حصے 9 آدمی اس کے اندر تھے اپنے گھر میں، اس نے 9 آدمیوں کو دے دیا. اور امام طبری کہتے ہیں 100 دینار والا تھیلی مجھے دینے لگا. میں نے کہا بابا مجھے ضرورت نہیں ہے، اس کے مستحق آپ ہیں، وہ آپ کو دے کر کے کہا کرو. بابا نے اس آدمی امام طبری کہتے کہ میں نے رکھ لیا اور کہتے ہیں میں واپس چلا آیا حج کرنے کے بعد اپنے گھر، اور کہتے ہیں اس 100 دینار میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی تھی کہ صدیوں سالوں تک علم سیکھتا رہا. اور 40 سال بیت گئے. 40 سال کے بعد میں پھر حج کو آیا. کب آیا؟ 40 سال کے بعد پھر حج کو آیا. اور آ کر کے سب سے پہلا کام میں نے کیا اس بوڑھے کو تلاش کیا. پتہ چلا وہ بوڑھا مر چکا ہے. کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے. کون کہتے ہیں؟ امام طبری کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے ان کی بیٹیوں کے بارے میں ان کے بہنوں کے بارے میں تلاش کیا تو جانتے ہیں اللہ نے اس کے بھروسے اس کے توکل اس کے اعتماد پر کیا صلہ دیا ہے. ہم کہتے تھے امام طبری کہ اللہ کی قسم مکہ کے امیر ترین گھرانوں میں ان کی بیٹیاں اور ان کی بہنوں کو بیایا گیا. اللہ اور امام طبری کہتے تھے میں ان کے داماد کو ملتا تھا اور ان کے سسر کے اس تقوی طہارت اور اس توکل کے واقعے کو سنایا کرتا تھا کہ دیکھو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کس طریقے سے نوازتا ہے. لہذا بھروسہ اللہ پہ کرو، مدد اللہ سے مانگو، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کثرت سے پڑھتے رہو. اللہ سے دعا کریے اللہ تعالیٰ ویسا اعتماد ویسا توکل میرے اور ہم تمام بھائیوں کی زندگیوں میں بھی ہمارے قلب میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے، جب بھی خاتمہ عطا فرمائے عقیدہ توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.